السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ایک ایسے حرف کے بارے میں پڑھا تھا جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ایسے حرف کے بارے میں پڑھا تھا جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے حرف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل مثبت کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مستقبل مثبت کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا۔ لیکن یہ آج ہم ایک ایسے حرف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع سے حال کا معنی ختم کر دیتا ہے اور مستقبل کا معنی رہ جاتا ہے، اور وہ بھی مثبت کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لن کے بارے میں جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے لیکن اس میں نگیٹو کا معنی ہوتا تھا۔ آج ہم ایک ایسے حرف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے لیکن پوزیٹیو کا معنی رہتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ فعل مضارع آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ لام تاکید یعنی ایسا لام جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر زور دیا گیا ہو، تو شدت کو بتلانے کے لیے لام تاکید لاتے ہیں۔ لام کیسا لام؟ تاکید، بانون تاکید۔ لام یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور نون یہ فعل مضارع کے اخیر میں آتا ہے، اور یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے۔ ثقیلہ، ثقیلہ کے معنی ہے ایسا نون جو مشدد ہو، مشدد۔ ثقیلہ کے معنی، ثقیل کے معنی آتے ہیں بھاری کے، تو جب دو نون ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، اس لیے اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ در فعل مستقبل معروف، یعنی یہ لام کیا کرے گا؟ حال کا معنی ختم کر دے گا اور مستقبل کا معنی باقی رکھتا ہے۔ در فعل مستقبل معروف، اور یہ معروف کا صیغہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، فعل کا فاعل معلوم ہے، اس لیے یہ معروف ہے۔ امید ہے آپ ان سارے الفاظ کا معنی سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ لام تاکید فعل مضارع میں تاکید کا معنی دیتا ہے۔ کسی کام پر زور دینا مقصود ہو تو اس وقت لام تاکید کا استعمال کرتے ہیں۔ حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لام داخل ہوتا ہے تو حال کا معنی جو پریزنٹ کا معنی تھا وہ ختم کر دیتا ہے۔ نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں میں فتحہ ہوگا۔ لام داخل ہونے کے بعد لام کیا اثر کرے گا لفظوں میں؟ نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں کو کیا کرے گا؟ فتحہ دے گا۔ جیسے لیفعلن، نون ثقیلہ ہے، جس پر تشدید ہے نون پر، وہ نون ثقیلہ ہے۔
نون ثقیلہ سے پہلے لام، اس پر کیا ہے؟ فتحہ. لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. 5 صیغے ہو گئے. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. جیسے یفعلانی سے لیفعلانی. یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ نون ثقیلہ مشدد. اور جو نون اعرابی جو تھی وہ گر گئی. لیفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی. یہ ہو گئے 4 تثنیہ. اور جمع مذکر غائب و حاضر لیفعلن، لتفعلن. اس سے بھی نون اعرابی گر گیا. اور اس کے بعد جمع مذکر غائب و حاضر 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. جمع مذکر غائب و حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف کا ضمہ باقی رہے گا. لتفعلن اور ایک واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر. اس سے بھی نون اعرابی کیا ہوا؟ گر گیا. لتفعلن. اور کیا ہوگا؟ نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف کا ضمہ باقی رہے گا. کہاں؟ جمع مذکر غائب اور حاضر میں. جیسے لیفعلن میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ باقی رہے گا. کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں سے واو حذف ہوا ہے. اور واحد مؤنث حاضر سے یا گر جائے گی. جیسے لتفعلن میں اصل میں کیا تھا؟ تفعلین. نون اعرابی گر گئی اور اس کے بعد یا بھی گر گئی. کیا ہوا؟ لتفعلن. اور اس سے پہلے نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ باقی رہے گا. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گہرائی کے ساتھ مستقل پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر عربی سکھا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ اوپر صرف بتا دیا اور چلے گئے، نہیں. بلکہ اگر آپ صرف اور صرف یہی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ مستقل کسی مدرسے میں رہ کر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ قرآن سمجھنے پر قادر ہوں گے، قرآن سمجھ سکیں گے اور 1-2 الفاظ عربی میں بول بھی سکیں گے انشاءاللہ ضرور. تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہمارے اندر بھی اور شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. چلیے تو گردان دیکھتے ہیں. لیفعلن وہ ضرور کرے گا. صیغہ واحد مذکر غائب. لیفعلانی وہ دونوں ضرور کریں گے. صیغہ تثنیہ مذکر غائب. لیفعلن وہ سب ضرور کریں گے. صیغہ جمع مذکر غائب. مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں. لتفعلن وہ ضرور کرے گی. صیغہ واحد مؤنث غائب. لتفعلانی وہ دونوں ضرور کریں گی. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. لیفعلنانی وہ سب ضرور کریں گی. صیغہ جمع مؤنث غائب. مذکر حاضر کے 3 صیغے ہیں. لتفعلن تو ضرور کرے گا.
صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلانی تم دونوں ضرور کرو گے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لتفعلن تم سب ضرور کرو گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہیں۔ لتفعلن تو ضرور کرے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لتفعلانی تم دونوں ضرور کرو گی، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لتفعلنانی تم سب ضرور کرو گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 3 نون جمع ہیں اور دونوں نون کے بیچ میں ایک الف ہے۔ یہ الف کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ یہاں پر ایک آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے وہ نون مبنی ہوتا ہے، وہ نہیں گرتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا یفعلنا تفعلنا، تو نون نہیں گرتا۔ تو یہاں پر بھی نون نہیں گرا اور پھر اس پر نون ثقیلہ بھی لاسٹ میں ایڈ ہو گیا، تو اب کتنے نون ہو گئے؟ 3 نون ہو گئے، اور تینوں نون کیا ہے؟ اضافی ہے۔ تینوں نون کیا ہے؟ اضافی ہے، یعنی اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، یعنی نہ فا کلمہ ہے، نہ عین کلمہ ہے، نہ لام کلمہ۔ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ یہ حروف اصلی ہوتے ہیں، تو یہ تینوں میں سے نہ فا کلمہ ہے، نہ عین کلمہ ہے، نہ لام کلمہ۔ تینوں نون یہ ان 3 کلمے سے الگ ہے، زائد ہے۔ تو جب 3 زائد نون ایک جگہ جمع ہو گئے تو بیچ میں الف لانا پڑا تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ 3 زائد نون ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے بیچ میں الف لایا گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ لأفعلن میں ضرور کروں گا، صیغہ واحد متکلم، لنفعلن ہم ضرور کریں گے، صیغہ جمع متکلم۔ لأفعلن لنفعلن مرد بھی بول سکتے ہیں، عورتیں بھی بول سکتی ہیں، لنفعلن کیونکہ اس میں دونوں شامل ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ گردان آ گئی ہوگی سمجھ میں؟ اب تک آپ نے بہت گردانیں دیکھ چکے ہیں، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اس وزن پر فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف آپ دوسرے افعال سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے لیضربن وہ ضرور مارے گا، یا اسی طریقے سے لینصرن وہ ضرور مدد کرے گا، لیسمعن وہ ضرور سنے گا، لیفتحن وہ ضرور کھولے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ لیفتحن لیفتحان لیفتحن لتفتحن لتفتحان لیفتحنان لتفتحن لتفتحان لتفتحن لتفتحن لتفتحان لتفتحنان لافتحن لنفتحن ہم ضرور کھولیں گے۔ آگے اس طرح آپ گردان کر سکتے ہیں، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ یہ کس پر داخل ہوگا؟ فعل مضارع مجہول پر داخل ہوگا، جیسے لیفعلن وہ ضرور کیا جائے گا، صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلان وہ دونوں ضرور کیے جائیں گے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لیفعلن وہ سب ضرور کیے جائیں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے، لتفعلن وہ ضرور کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب، لتفعلان وہ دونوں ضرور کی جائیں گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لیفعلنان وہ سب ضرور کی جائیں گی،
صیغہ جمع مؤنث غائب۔ مذکر حاضر کے بھی 3 صیغے ہیں۔ لتفعلن تو ضرور کیا جائے گا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لتفعلانی تم دونوں ضرور کیے جاؤ گے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لتفعلن تم سب ضرور کیے جاؤ گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مؤنث حاضر کے 3 صیغے۔ لتفعلن تو ضرور کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لتفعلانی تم دونوں ضرور کی جاؤ گے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لتفعلنانی تم سب ضرور کی جاؤ گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ لأفعلن میں ضرور کیا جاؤں گا، صیغہ واحد متکلم۔ لنفعلن ہم ضرور کیے جائیں گے، صیغہ جمع متکلم۔ فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول آپ دوسرے افعال سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے لیضربن وہ ضرور پیٹا جائے گا، جیسے لینصرن لینصرن وہ ضرور مدد کیا جائے گا، لیسمعن وہ ضرور سنا جائے گا، لیفتحن وہ ضرور کھولا جائے گا۔ آپ 14 صیغے بنا سکتے ہیں۔ لیسمعن لیسمعانی لیسمعن لتسمعن لتسمعانی لیسمعنانی لتسمعن لتسمعانی لتسمعن لتسمعن لتسمعانی لتسمعنانی لأسمعن لنسمعن۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ پچھلے جتنے ویڈیوز ہیں آپ اسے دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور بات سمجھ میں آئے گی، اور یہاں تک پوری بات سمجھ میں آئے گی، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ پچھلے سارے ویڈیوز آپ دیکھ ڈالیں۔ اگر کوئی دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 8851 66 0349 8851660349 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی دقت اور پریشانی ہو آپ ہم سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔